بہت شکریہ جناب اسپیکر. ہم پچھلے 3-4 دنوں سے اس ایوان سے ایک قومی یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں اس موقع پر جب گجرات کے کسائی نے جنگی جنون میں مبتلا مودی نے ایک رات کی سیاہی میں پاکستان پر حملہ کیا. پچھلے 2 دن اور پچھلی ایک رات جو پاکستان کی عوام اکٹھے ہو کر جاگ کر گزار رہی ہے اور ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایسے موقع پر جناب اسپیکر سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ میرے قائد عمران خان کا پیغام آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر اس موقع پر شانہ بشانہ کھڑا ہے ملک کی سالمیت اور بقا کی خاطر اپنی مسلح افواج کے ساتھ، اپنے ان جوانوں کے ساتھ جو جوان آج بارڈر پر ہماری حفاظت پر مامور ہیں. لیکن جناب اسپیکر، جناب ڈپٹی اسپیکر، جب قومی یکجہتی کی بات ہو تو 2 دن پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر جو بے ایمانہ تشدد کیا گیا. کل ہم نے یہ مدعا رکھا اسپیکر صاحب کے چیمبر میں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کل کا دن پاکستان کا دن ہے اور ہم ایک پیغام یہاں سے دیں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب متحد ہیں اور ہم متحد ہیں اور اکٹھے ہیں، اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری اسپیشلی ایئر فورس نے دندان شکن جواب دیا ہے، اسی طرح جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کل جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو کل آپ نے دیکھا کہ ایک اور سیاہ دن تھا عدالتی تاریخ کا. کل سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہو سکتا ہے، اس پر آئینی بینچ نے فیصلہ دیا. شیم. اور یہ کل سے میں اتنا پچھلے 2 دنوں سے ظاہر ہے دل بہت غم سے چور ہے، غمگین ہے، لیکن کل جو یہ واقعہ ہوا، یہ فیصلہ آیا، ایسے موقع پر جب یہ ایوان، یہ پارلیمان اکٹھے ہو کر ایک میسج دے رہا ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیاں، پوری قوم اکراس دی بورڈ اکٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں اور یہ اعزاز بھی پاکستان کو اب حاصل ہو گیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. واحد ملک ہے دنیا کا. آج میں ریکارڈ پہ یہ بات لا رہا ہوں، کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی یوگنڈا، جس نے ہمارا یہ آرمی ایکٹ جو 1911 کا تھا، پھر 1967 میں یہ فوجی حکومت میں یہ ایکٹ بنا، یوگنڈا نے بھی 1997 میں اس کو ختم کر دیا تھا. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہم نے آئین اور قانون کے لیے، اس ملک میں انسانی حقوق کی بقا کے لیے اور رائے حق کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مجھے امید ہے کہ میرے سامنے پیپلز پارٹی کے اکابرین خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، پٹیل صاحب اور باقی یہاں پارلیمانی جو لیڈران بیٹھے ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی، جنہوں نے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف ہماری لیڈر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جد و جہد کی تھی آئین اور قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے. تو امید ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نظریے کو
دفن ہونے سے بچائیں گے اور اس معاملے میں کم از کم اور کچھ نہ کریں. کل جو اس بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ اپیل کے لیے پارلیمان جو ہے وہ لیجسلیشن کرے, تو سویلین کی اپیل کے بارے میں یہ آگے بڑھیں گے اور اس سے محترمہ کی روح کو سکون پہنچے گا جناب, اور بھٹو صاحب کے فلسفے کو بھی سکون پہنچے گا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج پھر ہم دوبارہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم متحد ہیں, لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے زخم تھے وہ بڑے تھوڑے تھے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان 50 شہداء کو, ان زخمیوں کو, اور انشاءاللہ ہم ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے, ایک ایک قطرے کا ہم حساب لیں گے. وہ کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ہندوستان کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. میں یہاں کل جو فیصلہ آیا اس میں 2 ججز صاحبان جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا, اور تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا, جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ اختلافی نوٹ ہی ہمیشہ تاریخ کے اندر امر ہو جاتے ہیں, اور ان دونوں جج صاحبان کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے, بلوچستان سے ہے, جہاں احساس محرومیاں ہیں. اور افسوس جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کے لوگ ہمیشہ حاشیہ بردار ٹھہرے, ہمیشہ محکوم ٹھہرے. افسوس, مجھے بہت افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے. آخر میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج القادر ٹرسٹ کا بھی مقدمہ ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ مقدمہ آپ جانتے ہیں جو میرے لیڈر عمران خان صاحب پر اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ پر جھوٹ پر مبنی بنایا گیا, جس میں 1 روپے کا نقصان نہ سرکار کو ہوا اور نہ 1 روپیہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی جیب میں گیا. یہ مقدمات جو عمران خان صاحب پر بنائے گئے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں, وہ حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج آپ سویلین میں ٹرائل کروا لیں, آپ جو مرضی کر لیں, عمران خان تو آج ایک نظریے کا نام ہے, اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو دبایا جائے, ان کو نیچے دکھایا جائے. عمران خان تو جیل میں بیٹھ کر بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب امر ہو گیا ہے, لیکن افسوس کہ ہماری یہ جو پارلیمان ہے, یہ پارلیمنٹ جس نے 26ویں ترمیم بالخصوص طاقتور لوگوں کی آمرانہ پالیسیوں کے تحفظ کے لیے بطور ربڑ سٹیمپ یہ پارلیمان استعمال ہو رہی ہے, تو ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں, اور اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہوں. مجھے امید ہے کہ جب طاقتور لوگوں کا یہ سیاسی ایجنڈا مکمل ہوگا تو ایک وقت آئے گا اس کرسی پہ عمران خان بطور وزیر اعظم بیٹھے گا, اور ہم 27ویں ترمیم کے ذریعے ان تمام آمرانہ قانون, کالے قانون جو 26ویں ترمیم میں بنائے گئے, وہ پیکا ایکٹ ہو, اس کو ریورس کریں گے, اور انشاءاللہ خلق خدا راج کرے گی. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.